تو یہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا ہوا ہے۔ یہ موضوع مضمون جو ہے اور صورتوں میں بھی بیان ہوا ہے، سورہ اعلیٰ میں بھی یہ بیان ہوا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اب مجھے پتہ ہے آپ کا موڈ قوالی سننے کا ہے، لیکن میں نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے نا، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے اس بات کو ادھورا نہیں چھوڑنا۔ یہ جو پاکیزہ نفوس ہیں ان کے ساتھ جڑنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ ہے وہ اصل چیز جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ ان کا ذکر جو ہے یہ ہمارے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ رات گئے تک بیٹھے رہے، مسائل پوچھتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ جب کافی رات ہو گئی تو اجازت لی تو ساتھ ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو بڑا اندھیرا ہے، اب ہم اپنے گھروں کو کیسے جائیں گے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کی شاخ لے کے آؤ۔ وہ ایک درخت کی ٹہنی لے آئے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر والے دن بھی ٹہنیاں ہی نبی نے دی تھی تلواروں کے مقابلے میں، ادھر تلواریں تھیں اور ادھر ٹہنیاں ہی دی تھیں۔ وہ ایک ٹہنی توڑ کے لے آئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک کے ساتھ اس کو لگایا اور اس نے چمکنا شروع کر دی۔ اب نسبت ہو گئی نا، اس کو روشنی آ گئی، پاکیزگی مل گئی۔ اب کچھ فاصلے تک تو دونوں نے اکٹھے جانا تھا، وہ روشنی استعمال کرتے رہے۔ ایک مقام پہ جا کے دونوں نے اب اپنے اپنے گھروں کو علیحدہ علیحدہ ہونا تھا، اب راستے جدا ہونے تھے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں؟ اگر یہ شخص لے لے گا تو دوسرا اندھیرے میں، وہ لے لے گا تو پہلا اندھیرے میں۔ لیکن صحابی تھے نا، مجتہد تھے، اجتہاد کیا۔ جب آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے تو قریب درخت سے ایک اور شاخ توڑی اور اس کو اس شاخ سے جوڑا، وہ بھی روشن ہو گئی۔ اب وہ دونوں شاخیں لے کے نکل پڑے۔ یہ ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمس النار مسلما رانی، جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ ہاں، وہ دیکھنا نہیں جو ابو جہل نے دیکھا تھا اپنے جیسا، ہاں وہ ساری زندگی اپنے جیسا ہی دیکھتا رہا نا۔ اور اگلا کیا جملہ ہے؟ او را من رانی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ اب یہ جو سیرت کی کتابوں میں آپ حدیث پڑھتے ہیں اس کو سارے علماء بیان کرتے ہیں، اس کی شرح میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے جو میں نے بیان کی کہ پہلی امتوں کے لیے کیا حکم تھا کہ وہ عبادت اپنے عبادت خانے کے علاوہ نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ 10 میل سفر کریں، 20 میل کریں، وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر سکتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 بڑی خصوصیات ہیں نا دوسرے انبیاء سے جو علیحدہ کرتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا، فرمایا اللہ نے اب میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی۔ یہ جو خصوصیت ہے یہ دوسرے انبیاء کے پاس نہیں تھی۔ اس کی شرح میں بھی محدثین نے یہی لکھا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ساری زمین پہ تو نہیں لگے، ساری زمین کیسے پاک ہو گئی؟ یا تو ہے نا کہ سرکار ساری زمین پہ قدم لگاتے تو زمین پاک ہو جاتی، ساری زمین پہ تو نہیں لگائے، پھر زمین ساری کیسے پاک ہو گئی؟ اس کی شرح میں بھی یہی بات محدثین نے لکھی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین مکے میں لگیں، مدینے میں لگیں، طائف میں لگیں، یعنی جزیرۃ العرب پہ۔ اب جزیرۃ العرب کے ساتھ جو زمین کا قطع تھا وہ جب مدینے سے جڑا تو وہ بھی پاک ہو گیا، آگے عراق کی سرزمین جڑی تو وہ بھی پاک ہو گئی، آگے افغانستان کی زمین ایران کی لگی وہ بھی پاک ہو گئی، آگے پاکستان کی زمین لگی وہ بھی پاک ہو گئی۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے کبھی بھی، یہ ذرا ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے لیکن جو بندے سمجھ پائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کبھی کفر اور اسلام میں تقسیم نہیں کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ یہ زمین کافروں کے لیے اور یہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ میرے نبی نے تو ساری زمین پاک کر دی۔ حضور نے زمین کو تقسیم نہیں کیا، یہ ہم تقسیم کرتے پھر۔ آگے ہندوستان کی زمین ملی وہ بھی پاکیزہ ہوگی۔ تو وہ جو شاخوں والا بات ذہن میں رہے نا، اب جو شاخ جڑتی جائے گی وہ منور ہوتی جائے گی۔ اسی کو ہمارا جو اعظم صاحب کو پتہ ہے، حضرت صاحب قبلہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم شجرہ شریف پڑھتے ہیں نا، ہاں یہ انہی حدیثوں کا سارا اثر ہے۔ نبی سے علی جڑے ہیں، اللہ علی سے امام حسن بصری جڑے ہیں، ان سے آگے عبد الواحد بن زید مربی جڑے۔ یہ شجرہ جڑتا گیا نا، اگر زمین پہ قدم لگیں تو جو ٹکڑے جڑتے جائیں وہ پاک ہوتے جاتے ہیں۔ تو میرے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، کہنے بیٹا اسی دے جٹ برادری نال تعلق ہے، ہو سکتا ہے 6ویں 7ویں پشت جا کے کہ سکھ دا نہ نکل آئے ہیں، وہ جی اسی پیو دادے دا شجرہ پڑھیے تے او تے پاک ہی نہیں، جیوں دا مرشد دا پڑھنے ہیں پاکاں تک دے جانے۔ کیا سادہ زبان میں کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ کہنے لگے بیٹا پیو دادے پہ فخر نہیں کرنا ہے، پیو دادے کے شجرے پہ فخر کرو گے تو کسی نہ کسی جگہ جا کے پلیدی نکل آئے گی، اور مرشد کے شجرے کی طرف جاؤ گے تو پاکوں سے ملتے جاؤ گے۔ یہ ان کا ذکر اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان و اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں سے، بڑا مقام ملا۔ یہ جب میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے تو میں اس وقت پھر یہ جملہ، جو ظاہر ہے جب ہماری گفتگو اکیلے میں ہوتی تھی، میں کہتا سرکار یہ پتہ نہیں وہ روحانی فیض ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق نے اس وقت جو سب سے امیر صوبہ تھا نا، وہ عراق تھا، زرخیز بھی تھا، اس کا گورنر لگایا۔ تو سلمان فارسی جب گئے تو عربوں کا یہ رواج تھا، وہ جاتے ہی شجرہ پوچھتے تھے، آباء و اجداد کے متعلق پوچھتے تھے۔ تو جب آپ گورنر بن کے گئے تو عراق والوں نے بھی پوچھا
اپنا تعارف کرواؤ۔ تو فرمایا سلمان ابن اسلام، سلمان اسلام کا بیٹا۔ انہوں نے کہا دادا، کہا ابن اسلام۔ اس نے کہا یہ کیا شجرہ ہوا؟ فرمانے لگے جب تک اپنے باپ کا نام بتاتا تھا تو لوگ بکریاں چرواتے تھے، مجھے غلام بنا لیتے تھے۔ 200 سال سے زیادہ عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بہت لمبی عمر پائی۔ 100 سال تو نبی پاک کو تلاش کرنے میں گزار دی، بڑے بڑے لوگوں کی نوکریاں کی، بڑے بڑے پادریوں کے پانی بھرے، جتنی پھر بڑی طلب ہوتی ہے اس کی تلاش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے جب پیو دادے دا نام لیندا سا نا لوگ غلام بنا لیندے سن، تے جیوں دا اپنے محمد دا نام لیا ہن لوکاں آقا بنا لیا ہے۔ کیوں تعارف کرواواں میرا پیو دادا کیڑا سی؟ اور میں تعارف کرواواں تے اپنے مرشد دا کرواواں۔ تو میں کہا کرتا تھا سرکار یہ جملے جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ تو حضرت سلمان فارسی نے کہے۔ اور بھائی ظاہراً تو آپ کو پتہ حضرت صاحب کہتے تھے میں کہڑا کہ مدرسے پتر پڑھے ہیں، لیکن بات جو وہ کرتے تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو میرا خیال یہ نہیں کافی تو سننی قوالی ہے، میں نے یہ پتہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔